مسلمان آقا کی 4 بیٹیاں مانتے ہیں اور نبی کے 3۔ میرے آقا کی بڑی بیٹی کا نام سیدہ زینب، میرے آقا کی اس سے چھوٹی بیٹی کا نام سیدہ رقیہ، اس سے چھوٹی بیٹی کا نام سیدہ ام کلثوم، اس سے چھوٹی کا نام سیدہ فاطمہ۔ میرے آقا کے 3 بیٹے، توجہ رکھیے گا، ایک بیٹے کا نام قاسم، ایک کا نام عبداللہ، ایک کا نام ابراہیم۔ آقا کی 4 بیٹیاں بھی برکت والی، آقا کے 3 بیٹے بھی برکت والے۔ جیسا میرے آقا پاک، اسی طرح میرے آقا کی 4 بیٹیاں پاک، اسی طرح میرے آقا کے 3 بیٹے پاک۔ جس طرح میرا محمد شان والا، اسی طرح میرے آقا کی 4 بیٹیاں شان والی، 3 بیٹے شان والے۔ جس طرح میرے محمد جیسا کائنات میں کوئی نہیں، اسی طرح میرے آقا کی 4 بیٹیوں جیسی کائنات میں بیٹی کوئی نہیں، اسی طرح میرے آقا کے بیٹوں جیسے کائنات میں بیٹے کوئی نہیں۔ پوری کائنات میں سب سے اونچی شان میرے محمد کی ہے، کائنات میں سب سے زیادہ بیٹیوں میں اونچی شان میرے آقا کی 4 بیٹیوں کی ہے۔ پوری کائنات میں بیٹوں میں سب سے اونچی شان میرے محمد کے بیٹوں کی ہے۔ میرے آقا کی 4 بیٹیاں، میرے آقا کے 3 بیٹے۔ محرم الحرام کا مہینہ، مجھے بڑا دکھ ہے اس بات کا کہ آقا کی 1 بیٹی کا تذکرہ ہوتا ہے، آقا کی اسی بیٹی کے بچوں کا تذکرہ ہوتا ہے، باقی 3 بیٹیوں کا تذکرہ کیوں نہیں؟ محرم الحرام میں سیدہ فاطمہ کے لخت جگر میرے پیارے حسین کا تذکرہ کرنا عبادت، تذکرہ کرنا دل کا ایمان کا حصہ۔ لیکن میرا عقیدہ یہ ہے کہ جہاں میرے آقا کی بیٹی فاطمہ کا تذکرہ ہو، وہاں میرے آقا کی بیٹی سیدہ زینب کا بھی تذکرہ ہو، وہیں میرے آقا کی بیٹی سیدہ رقیہ کا بھی تذکرہ ہو، وہیں پر میرے آقا کی بیٹی سیدہ ام کلثوم کا بھی تذکرہ ہو۔ بولو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ بس آج میں نے ان کا تذکرہ کرنا ہے، بولیں گے ذرا سبحان اللہ۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی، میں بلا تمہید، میں نے بڑی قیمتی باتیں کرنی ہے، میں آپ کو الجھاؤں گا نہیں، انشاءاللہ چند وقت آپ کا وقت قیمتی ہوگا۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہوئی 25 سال، پورے مکہ میں میرے آقا کی امانت کا چرچا ہونے لگا، میرے آقا کی سچائی کا تذکرہ ببانگ دول ہونے لگا۔ لوگوں نے سوچا، اس وقت تجارت کے لیے مکہ کے لوگ شام جاتے تھے، یمن جاتے تھے، مکہ کے لوگ میرے آقا کو اپنا مال دیتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارا مال لے جائیے اور بیچ کر آئیے، کیونکہ جس مال کو آپ ہاتھ لگا دیں اس میں برکت ہو جاتی ہے۔ چرچا ہوتے 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 مکہ کی ایک خاتون ہے، میری اور آپ کی ماں ہے، نام ہے سیدہ خدیجہ، جس کا سینہ ٹھرے تو بولے ذرا سبحان اللہ۔ سیدہ خدیجہ کے کانوں میں آواز آئی کہ مکہ میں ایک نوجوان ہے، بڑا امانت دار ہے، جس طرح اور مکہ والوں نے توجہ اپنا مال میرے آقا کو تجارت کے لیے دیا، وہی اسی طرح سیدہ خدیجہ نے بھی اپنا مال لیا اور میرے آقا کو دیا کہ آپ جائیے میرا مال بیچ کر آئیے، میں جتنا اور معاوضہ اوروں کو دیتی ہوں آپ کو ڈبل دوں گی۔ میرے آقا نے قبول فرمایا، توجہ ہے آپ کی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے آقا کے ساتھ اپنے ایک غلام کو بھی بھیج دیا، غلام کا نام ہے میسرہ، بعد میں یہ صحابی بنا۔ میرے آقا کا کلمہ پڑھا، میرے لفظوں کو یاد رکھیے گا خدا را۔ سیدہ خدیجہ نے، میرے آقا کی عمر 25 سال، غلام کو ساتھ دیا، تجارت کا مال دیا، میرے آقا شام کی طرف چلے،
تجارت کا مال لے کے کہ بیچوں گا، بیچ کر کے جو منافع ہوگا لا کر کے پورا پورا ختیجہ کو دوں گا، جو میرا حصہ بنے گا، جو میرا محنت کی معاوضہ بنے گا میں لوں گا۔ میرے آقا چلے، غلام سے میسرہ ساتھ چلا، چلتے چلتے شام پہنچے، شام میں رات ہو گئی، دن ہوا، چلتے چلتے میرے آقا تھک گئے، ایک درخت کے نیچے میرے آقا آرام کر رہے ہیں۔ درخت کے سامنے ایک بہت بڑا معبد خانہ، عیسائیوں کی عبادت گاہ ہے، میرے آقا آرام کر رہے ہیں۔ عبادت خانے کا دروازہ کھلا، دروازہ کھل کے اندر سے راہب، اندر سے پوپ، اندر سے پادری باہر آیا۔ کتابوں میں، تاریخ میں اس پادری کا نام لکھا، اس پادری کا نام تھا نستورہ راہب۔ باہر آ کر کے فوراً میرے آقا کے قدموں میں آیا، میرے آقا بیدار ہوئے، اٹھ کر بیٹھ گئے۔ وہ میسرہ غلام کو پہلے سے جانتا تھا، میسرہ سے پوچھنے لگا کہ یہ نوجوان کون ہے؟ میسرہ نے بتایا اس کا نام محمد ہے، یہ مکہ کا رہنے والا، اس کے والد کا نام عبداللہ ہے، اماں کا نام سیدہ آمنہ ہے، قریش قبیلے سے اس کا تعلق ہے، ہاشمی خاندان سے، ہاشمی خاندان کا یہ چشم و چراغ ہے، عبد المطلب کا یہ پوتا ہے۔ جب سے یہ گھر میں آیا اللہ نے برکت کے دروازے کھول دیے، جب سے یہ مکہ کی دھرتی پہ آیا مکہ کی زمین نے خزانوں کے منہ کھول دیے، جب سے یہ مکہ میں آیا جھگڑے ختم ہو گئے، جب سے یہ مکہ میں آیا لڑائیاں ختم ہو گئی، جب سے یہ مکہ میں آیا جتنے نوجوان تھے سارے کے سارے شریف ہوتے چلے گئے۔ میسرہ نے میرے آقا کے وصائف، میرے آقا کے فضائل، میرے آقا کے خزائل، میرے آقا کے مرتبے، میرے آقا کی بلندیاں، میرے آقا کا مرتبہ نستورہ راہب کو سنایا۔ نستورہ راہب میرے آقا کے قدموں میں گرا اور فوراً کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ٹھیک 15 سال کے بعد آپ نبوت کا اعلان کرو گے، ابھی آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، میں 15 سال پہلے ہی آپ کی نبوت کی گواہی دیتا ہوں۔ یہ سفر پورا ہوا، میرے آقا نے سفر مکمل کیا۔ میسرہ غلام یہ کہتا ہے کہ جہاں جہاں میرے آقا جاتے تھے وہاں وہاں بادل جاتا تھا، سارے راستے میں بادل میرے آقا کے سر پہ رہا۔ میرے آقا جب واپس آئے میسرہ غلام نے آ کے سیدہ ختیجہ کو پورا ماجرا سنایا، سارے معاملات بتائے۔ سیدہ ختیجہ میری اور آپ کی پیاری اماں جان رضی اللہ تعالی عنہا نے، توجہ رکھیے گا، ان کی عمر 40 سال، میرے آقا کی عمر 25 سال۔ سیدہ ختیجہ کی عمر کتنی بولو؟ 40 سال، آقا کی عمر 25 سال۔ سیدہ ختیجہ نے میرے آقا کی خدمت میں نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس پیغام سے پہلے اماں ختیجہ نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں دیکھتی ہیں کہ آسمان کا سورج میرے گھر میں آ گیا، خواب میں دیکھ رہی ہیں، اور اس سورج کی وجہ سے پورا میرا گھر معطر ہو گیا، مکہ کے لوگ آ آ کے میرے گھر کا دیدار کر رہے ہیں۔ سیدہ ختیجہ کے ایک چچا کے بیٹے تھے، نام تھا ورقہ بن نوفل۔ سیدہ ختیجہ نے، وہ تورات، زبور، انجیل آسمانی کتابوں کے حافظ تھے، جا کر کے اپنے چچا کے بیٹے کو خواب بتایا۔ چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل نے کہا کہ خوش قسمتی ہے تیرے لیے، تو مبارک بات کی مستحق ہے کہ ان قریب انشاءاللہ جو آخری نبی کی ہم نے علامتیں تورات میں، زبور میں، انجیل میں پڑھی ہے، اللہ رب العزت اس آخری نبی سے تیرا نکاح کروائے گا۔ خواب دیکھا، سیدہ ختیجہ نے نکاح کا پیغام دیا۔ میرے آقا نے اپنے چچا ابو طالب، ان کے مشورے سے میرے آقا نے نکاح کے پیغام کو قبول فرمایا۔ توجہ رکھیے گا، نکاح کا پیغام قبول ہو گیا، نکاح کی تیاری ہو رہی ہے۔ میرے آقا نے حق مہر دینے کے لیے میری پیاری اماں جان کو 20 اونٹ تیار کیے۔ کتنے بھائی؟ یہ وہ نکاح بتا رہا ہوں جو امام الانبیاء کا پہلا نکاح ہوا۔ بولیں گے بولیں گے بولیں گے، پوری کائنات کے امام کا پہلا نکاح۔
اور پوری کائنات کے مسلمانوں کی پہلی اماں جان سیدہ خدیجہ، میرے آقا نے 20 اونٹ حق مہر دیا۔ کئی لوگ سوال کرتے ہیں آقا کو نبوت میں، میرے آقا نے نبوت کا اعلان کیا، اسلام کا اعلان کیا 40 سال کی عمر میں، سیدہ خدیجہ سے جو نکاح ہوا وہ کون سے دین کے مطابق ہوا؟ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کون سا دین تھا۔ یاد رکھیے گا، میرے آقا نے جب تک نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، میرے آقا نے 40 سال تک اپنے دادا جان سیدنا ابراہیم کی شریعت کے مطابق عمل کیا۔ میرے آقا 40 سال تک 2 نمازیں پڑھتے تھے، ایک فجر کی نماز، ایک عصر کی نماز، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں تھی۔ سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ اور ملت ابراہیمی کے مطابق، ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق میرے آقا کا نکاح ہوا اور کتابوں میں لکھا، خواجہ ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا، میرے آقا کا نکاح پڑھایا، ایجاب و قبول کروایا اور نکاح کا خطبہ پڑھا۔ آج آپ کو وہ خطبہ نہ سنا دوں؟ ہائے ہائے، خواجہ ابو طالب کھڑے ہوئے، ادھر دیکھیے ذوق والوں کی نظر کر رہا ہوں، خواجہ ابو طالب کھڑے ہوئے اور خطبہ پڑھا، کائنات کی کتابوں میں لکھا، شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہو، کہا اما بعد فإن محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم ممن لا يوازن به فتى من قریش الا رجع به فضلا ونبلا وفضلا وعقلا وإن كان في المال قلا فإنه ذل زائل وعاریۃ مسترجعۃ فإن له في خطیجة۔ میرے آقا کے چچا نے خطبہ پڑھا، خطبہ کے الفاظ کو تولو، ساری کائنات کے خزانے کم پڑ جائیں، یہ خطبہ سب سے اونچا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، خواجہ ابو طالب کھڑے ہوئے اور خطبے میں کہا، اور کائنات کے لوگوں، یہ میرا بھتیجا، اس کا نام محمد ہے، ساری کائنات کے نوجوانوں کی جوانی ایک طرف، میرے بھتیجے کی جوانی سب سے اونچی ہے۔ ممن لا یوازن به فتى من قریش، قریش کا کوئی جوان میرے محمد جیسا نہیں، ہاں اس کے فضائل کے برابر کوئی نہیں، اس کے کمالات کے برابر کوئی نہیں۔ اور پھر کہا اگرچہ اس کے پاس مال نہیں ہے لیکن اس کے پاس وہ ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے۔ خواجہ ابو طالب نے میرے آقا کے نکاح کا خطبہ پڑھا، نکاح ہو گیا۔ آقا کی عمر کتنے سال تھی؟ 25 سال۔ یاد رہے گا بھائی؟ انشاءاللہ یاد رکھو گے۔ آقا کی عمر ہوئی 28 سال، نکاح کو گزرے 3 سال، سیدہ خدیجہ کی عمر ہوئی 43 سال، ٹھیک ہے بھائی؟ نکاح کو گزرے 3 سال، اللہ نے ایک بیٹا دیا، آئے ہائے ہائے، نام رکھا محمد قاسم، اس کی کنیت سے میرے آقا کی کنیت ابو القاسم ہے نا ایسے بھائی؟ یہ بچہ 2 سال کا ہوا، روایتوں میں لکھا ہے کہ میرے آقا کے ساتھ اونٹ پر سواری کر لیا کرتا تھا، میرے آقا کے ساتھ بیٹھ جایا کرتا تھا۔ کتنا خوبصورت بچہ ہو گیا۔ 2 سال محمد قاسم کی عمر ہوئی، میرے آقا گھر تشریف لائے، بچہ بڑا پیارا لگ رہا ہے، میرے آقا دروازے میں آتے یہ بچہ دوڑ کے آتا، میرے آقا کے قدموں سے لپٹ جاتا، میرے آقا گود میں اٹھاتے، پیار کرتے، کیونکہ بیٹا جو محمد مصطفیٰ کا ہے۔ 2 سال کا ہو گیا، میرے آقا کبھی اس کو اپنے ساتھ سواری پہ بٹھا رہے ہیں۔ یار آپ نے اتنا تو کبھی سنا ہوگا کہ میرے آقا نے امام حسن حسین کو کندھوں پہ بٹھایا، اور کبھی یہ بھی تو دیکھو میرے آقا نے اپنے بیٹے محمد قاسم کو بھی تو بٹھایا ہے۔ میرے آقا نے 2 سال اپنے سگے بیٹے محمد قاسم کو کندھوں پہ بٹھایا، اپنے ساتھ سواری پہ بٹھایا، یہ بچہ اتنا بڑا ہوا گھر کے آنگن میں دوڑنے لگا، میرے آقا کا میٹھا لینے لگا، میرے آقا کے ہونٹوں کو چومنے لگا، میرے آقا محمد قاسم کو چومتے، محمد قاسم محمد مصطفیٰ کو چومتے۔ یہ بچہ 2 سال کا ہوا، میرے آقا گھر لائے، اماں خدیجہ نے بتایا، اماں خدیجہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ محمد قاسم کا آخری ٹائم چل رہا ہے۔
میرے آقا نے گود میں لیا اور دیکھا، کہا بیٹا کتابوں میں لکھا، بیٹا میں تو تجھے صحیح چھوڑ کے گیا تھا، تجھے کیا ہوا؟ محمد قاسم نے میرے آقا کے چہرے کو دیکھا اور یوں دیکھ کے روایتوں میں لکھا ہے یوں آنکھیں نم ہو گئی۔ میرے آقا نے گود میں لیا اور ملت ابراہیمی کے مطابق جنازہ پڑھایا گیا، قبر بنائی گئی اور جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ پھر میرے آقا کی عمر ہوئی 30 سال، نکاح کو گزرے 5 سال۔ میں منبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں قبر میں سب نے اتر جانا ہے، میں نے بھی اور آپ نے۔ 1400 سال گزر گئے، اہل سنت والجماعت کے علماء رو رو کے قبر کی پتال میں اتر گئے، اپنے جسم کے چھیتڑے اڑا لیے۔ کیوں؟ یہ بات امت کو پتہ لگ جائے کہ سیدہ زینب بھی محمد کی بیٹی ہے، سیدہ رقیہ بھی محمد کی بیٹی ہے، سیدہ ام کلثوم بھی محمد کی بیٹی ہے، محمد قاسم بھی محمد کا بیٹا ہے، عبداللہ بھی محمد کا بیٹا ہے، ابراہیم بھی محمد کا بیٹا ہے۔ ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں اہل سنت کے علماء کے ٹکڑے اڑا دیے گئے، چیتڑے اڑا دیے گئے، خون کے فوارے اڑا دیے، مقصد ایک ہی تھا تاکہ محمد کی اولاد کا تحفظ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ آقا کی عمر ہوئی 30 سال، کتنی بھائی؟ 30 سال۔ نکاح کے گزرے 5 سال، اللہ نے ایک بیٹی دی، میرے آقا نے نام رکھا سیدہ زینب۔ آقا کے عمر ہوئی 33 سال، نکاح کو گزرے 8 سال۔ سیدہ خدیجہ کی عمر ہوئی 48 سال، اللہ نے ایک اور بیٹی دی، نام رکھا سیدہ رقیہ۔ نکاح کو گزرے 11 سال، آقا کی عمر ہوئی 36 سال، سیدہ خدیجہ کی عمر ہوئی 51 سال، اللہ نے ایک اور بیٹی دی، نام رکھا ام کلثوم۔ یاد رہے گا بھائی انشاءاللہ۔ تاریخ کے حوالے میرے پاس ہے۔ آقا نے نبوت کا 40 سال کی عمر میں اعلان فرمایا۔ جب آقا نے نبوت کا اعلان فرمایا اس وقت سیدہ زینب کی عمر کتنی تھی؟ 10 سال۔ جب آقا کی عمر 30 سال تھی تو سیدہ زینب پہلی بیٹی پیدا ہوئی۔ آقا نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا تو عمر کتنی ہو چکی تھی؟ بولو، سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اور سیدہ رقیہ کی عمر ہو چکی تھی 7 سال، سیدہ ام کلثوم کی عمر ہو چکی تھی 4 سال۔ ٹھیک ہے بھائی، سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرے پیارے آقا نے اپنی بڑی بیٹی نبوت کا جس سال اعلان فرمایا سیدہ زینب کی عمر 10 سال ہو چکی تھی، اور عرب کے رواج میں ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں میں ایسے گھر دکھا سکتا ہوں جن گھروں کے اندر 9 سال کی بچی کا نکاح ہوا۔ سیدنا ابو بکر کی بیٹی ہے میری اور آپ کی اماں ہے، نام ہے سیدہ عائشہ۔ کتنے سال کی عمر میں نکاح ہوا بولیں گے؟ 9 سال کی عمر میں۔ اور بھی کئی ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہ تھی۔ میرے آقا نے اپنی بڑی بیٹی سیدہ زینب کا نکاح نبوت سے 1 سال پہلے جب ان کی عمر تھی 9 سال سیدہ خدیجہ کے بھانجے ابو العاص بن ربیع کے ساتھ کر دیا۔ بڑی بیٹی کا نکاح ہو گیا۔ 2 بیٹیاں سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، ان کا ابھی میرے آقا نے اپنے چچا ابو لہب کے بیٹے عتبہ اور عتیبہ ان کے ساتھ نکاح کیا۔ رخصتی نہیں کی تھی کہ میرے آقا نے نبوت کا اعلان کیا تو انہوں نے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ میرے آقا کو تکلیف دینے کے لیے میرے آقا کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دلوا دی۔ پھر ان دونوں بچیوں کا نکاح سیدنا عثمان غنی کے ساتھ ہوا۔ پہلے سیدہ رقیہ کا ہوا، 2 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا، پھر سیدہ ام کلثوم کا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوا۔ اب توجہ رکھیے گا، کوئی غلط نہیں، سیدہ زینب کا نکاح 9 سال کی عمر میں ہوا،
سیدہ رقیہ کا نکاح بھی بڑی عمر میں ہوا، سیدہ ام کلثوم کا نکاح بھی بڑی عمر میں ہوا۔ ایک کالا بھونکنے لگا کہ بتاؤ آقا کی بے آقا 40 سال کی عمر میں نبوت کا جب اعلان کیا تو بڑی بیٹی کی عمر تھی 9 سال، چھوٹی کی تھی 7 سال، اس سے چھوٹی کی تھی 4 سال، ان تینوں کا اتنی چھوٹی چھوٹی عمروں میں نکاح بھی ہو گیا، رخصتی بھی ہو گئی، یہ تو کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا آقا کی 3 بیٹیاں نہیں ہیں۔ میں نے کہا تو نے پوری بات نہیں پڑھی، آقا نے سیدہ زینب کا نکاح کر کے رخصتی دی تھی، باقی دونوں کا نکاح کی بات کی تھی، رخصتی سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ان کے نکاح کی بات ہوئی تھی، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ ان کی رخصتی تو میرے عثمان کے گھر میں ہوئی ہے اور بڑی عمر میں ہوئی ہے۔ اب چلیے اماں ختیجہ سے پھر میرے آقا نے نبوت کا جب اعلان فرمایا، نبوت کا اعلان جس سال فرمایا اس سال اللہ نے ایک اور بیٹا دیا۔ میرے آقا نے نام رکھا عبداللہ۔ کیا نام رکھا بولیں گے؟ جاگ کے بولیں گے ذرا۔ نام رکھا عبداللہ۔ یہ بچہ ہوا 18 مہینے کا، 18 مہینے کا۔ اللہ نے اس کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ بیٹا پھر آقا کا پھر فوت ہو گیا۔ پھر نبوت کے اگلے سال اللہ نے ایک بیٹی دی۔ توجہ توجہ، نبوت کے اگلے سال اللہ نے ایک بیٹی دی، جو ٹھرے تو بولے، نام رکھا فاطمہ۔ چوتھی بیٹی فاطمہ نبوت کے 1 سال بعد ہوئی، آقا نے نام رکھا فاطمہ۔ پھر چلتے 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 یہ تمام اولاد، پہلا بیٹا قاسم، پھر 4 بیٹیاں اور 1 بیٹا عبداللہ، یہ 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو سیدہ ختیجہ سے عطا فرمائی ہیں۔ سارے بچے میرے آقا نے 11 شادیاں فرمائی، اللہ نے کسی اور سے اولاد نہ دی، ساری اولاد اماں ختیجہ سے دی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب میرے آقا کی وفات مبارک سے 2 سال قبل میرے آقا نے ایک اور نکاح کیا ایک خاتون کے ساتھ، اس کا نام ہے سیدہ ماریہ قبطیہ۔ اللہ نے اس سے بھی میرے آقا کو ایک بیٹا دیا، اس کا نام ہے ابراہیم۔ کیا نام ہے بولو؟ 8 ہجری میں یہ بیٹا ہوا، خدا را آقا نے نام رکھا ابراہیم۔ یہ بچہ ہوا 16 مہینے کا۔ کتنے مہینے کا بھائی؟ 16 مہینے کا یہ بچہ ہوا۔ روایت میں آتے میرے آقا کی انگلی پکڑ کے چلا کرتا تھا، میرے آقا مسجد میں آتے ابراہیم کی انگلی پکڑ کے لے کے آتے، میرے آقا جا رہے ابراہیم کی انگلی پکڑی ہوئی ہے۔ ابراہیم پیارا ہی اتنا تھا، میرے آقا فرمایا کرتے تھے میں نے اس کا نام رکھا ہے اپنے دادا کے نام پہ، ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ۔ بچہ 16 مہینے کا ہوا، بخاری شریف کی روایت نوٹ فرمائیے گا۔ آقا علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما ہے، صحابہ آئے دوڑتے ہوئے، کیا رسول اللہ آپ کے بیٹے کا آخری سانس ہے۔ آئے ہائے ہائے، روایت میں آتا میرے آقا اٹھے اور اتنا تیز چلے جس طرح آندھی چلتی ہے، دوڑتے ہوئے اپنے گھر آئے، آ کر کے میرے ابراہیم کو گود میں لیا اور گود میں لے کر کے یوں اٹھایا۔ ان کے بارے میں بھی روایت میں یہ آتا ہے ابراہیم رضی اللہ عنہ نے آنکھیں کھولی، میرے آقا کا چہرہ دیکھا اور سانس نکل گیا۔ آئے ہائے یار، جس محمد کے 3 بیٹے فوت ہو جائیں، ایک 2 سال کا ہو کے، ایک 18 مہینے کا ہو کے، ایک 16 مہینے کا ہو کے، اللہ نے ساری نرینہ اولاد بلا لی، 4 بیٹیاں بچی۔ کتنی بھائی؟ 3 بیٹے بچپن میں انتقال کر گئے۔ اور بیٹیوں والوں رویا نہ کرو، اپنے محمد کی سیرت دیکھو کہ جس کو اللہ نے 3 دے کے بلا لیے، ہاں 3 دے کے، گود میں کھلا کے، سواری پہ بٹھا کے، مسکرا کے، سارے معاملات کر کے اللہ نے پھر بلا لیے، بتا دیا۔ اور بیٹیوں والو، جس گھر میں بیٹی آ جائے اس گھر میں تو یوں سمجھو جیسے آقا کا گھر آ گیا ہے۔ اب سنیے گا، سیدہ زینب، سیدہ 3 بچے فوت ہو گئے بچپن میں، آقا کی نرینہ کوئی اولاد، سمجھ میں آ گئی آپ کو بات؟ اب آقا کی 4 بیٹیاں، اب ان کی اولاد کا تذکرہ سنیے، ذرا یاد رکھیے گا۔ بڑی بیٹی سیدہ زینب،
اللہ نے سیدہ زینب سے میرے آقا کو ایک بیٹا دیا اور ایک بیٹی دی. ان کا نکاح ہوا ابو العاص بن ربیع کے ساتھ. ایک بیٹا اور ایک آقا کا ایک نواسا اور ایک بڑی بیٹی سے. اور بھائی جس طرح امام حسن نواسا ہے، جس طرح امام حسین نواسا ہے، اس طرح زینب کے بچے بھی میرے محمد کے نواسے ہیں. ہاں 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 ذرا بول، کھل کے بول، کھل کے. اللہ نے ایک بیٹا دیا سیدہ زینب سے اور ایک بیٹی. آپ کا سینہ ٹھرے گا انشاءاللہ. بیٹے کا نام آقا کی بیٹی نے سیدہ زینب نے اپنے بیٹے کا نام رکھا علی. بولو بولو بولو، کیا نام رکھا؟ اور بیٹی کا نام رکھا امامہ. آقا کا نواسا جو سیدہ زینب سے ہے کیا نام ہے؟ اور نواسی کا نام کیا ہے؟ یہ یاد رکھو گے. یہ دیکھو ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، یہ بات یاد رکھنا کہ آقا کی جو بڑی بیٹی ہے سیدہ زینب، اللہ نے ان سے میرے نبی کو جو نواسا دیا ہے اس کا نام کیا ہے؟ بولیں گے گرج کے، بولیں گے اور گرج کے. اور جو بیٹی دی نام کیا ہے؟ امامہ. ذرا ان کا بھی تو تذکرہ ہو جائے. امام حسین کا تو تذکرہ کرتا ہے، میں کہتا ہوں میرا ایمان ہے. اور اس علی کا بھی تو تذکرہ کرنا، اور اس امامہ کا بھی تو تذکرہ کرنا. یہ جو آقا کا نواسا ہے، آقا کی نواسی ہے. آؤ میں آپ کو ایک قیمتی بات بتاتا جاؤں مفت میں. مکہ فتح ہوا یا نہیں ہوا؟ سارے مانتے ہو؟ میرے آقا مدینہ گئے، مدینہ سے مکہ کو فتح کیا، مانتے ہو؟ بولو بھائی، مانتے ہو؟ جب میرے آقا مکہ میں آئے تھے فاتح بن کے، میرے آقا نے کالے رنگ کی پگڑی باندھی ہوئی تھی. آ جا، میں منبر رسول پہ سب پہ قرآن رکھ کے کہتا ہوں، تو بھی آ میں بھی آتا ہوں. بتا، جب میرے آقا مکہ میں آئے تھے کالا امامہ باندھا ہوا تھا اور میرے آقا سواری پہ سوار تھے، تو میرے آقا کی اونٹنی پہ پیچھے کون بیٹھا تھا؟ بول 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 بول، یہ بتا وہ بیٹھنے والا کون تھا؟ جب آقا مکہ میں آئے، جس اونٹ پہ سوار تھے میرے آقا کے پیچھے ایک جوان سوار تھا، اس جوان کا نام تھا علی. بول 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 بول، اس جوان کا نام کیا تھا؟ بولو. اب میں تجھ سے پوچھتا ہوں، یہ علی کون ہے؟ ہائے ہائے ہائے، نہیں بولو گے آپ بھی. میں تجھ سے پوچھتا ہوں، یہ علی کون ہے؟ اٹھا کتابیں، چھپاتا کیوں ہے؟ جب اہل بیت کا تذکرہ ایمان کا حصہ ہے، بولو بھائی ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ بتا، زینب کا بیٹا نبی کا نواسا یہ اہل بیت نہیں؟ یار بولو تو صحیح تھوڑا سا. یہ علی بھی تو اہل بیت ہے، اس کا بھی تو تذکرہ کرنا. یہ علی زینب کا بیٹا محمد کا نواسا ہے. اور پھر تو نے جھوٹ بولا. میرے آقا جب فاتح بن کے مکہ میں آئے نا، بیت اللہ کے اندر 360 بت تھے. کتابوں میں لکھا میرے آقا نے اپنے کندھے پہ بٹھایا. اب یہ بتا جس کو بٹھایا وہ کون ہے؟ ہائے ہائے ہائے، ذرا ٹھر کے بول نا. جس کو کندھے پہ میرے آقا نے بٹھایا یہ کون ہے؟ اب تو کہتا ہے یہ علی، یہ وہ علی ہے. میں نے کہا یہ وہ نہیں، یہ زینب کا بیٹا ہے، یہ آقا کا نواسا ہے. آقا نے اپنے نواسے کو کندھے پہ بٹھایا. اور تجھے حسین کندھے پہ بیٹھا ہوا نظر آتا ہے، نبی کا نواسا. تجھے علی کندھے پہ بیٹھا ہوا نبی کا نواسا نظر نہیں آتا؟ یہ یاد کر لو، انشاءاللہ میں قبر میں اتر جاؤں گا، آپ یاد رکھو گے کسی نے کچھ بتایا تھا. تجھے علی نبی کا نواسا نظر نہیں آتا؟ میرے آقا کے کندھے پہ بیٹھ کے بیت اللہ کے بت توڑ رہا ہے. بیت اللہ کے بت توڑنے والا نبی کا نواسا ہے، زینب کا بیٹا ہے. اور یاد رکھنا، میدان جہاد میں پھر یہ بچہ بھی شہید ہو گیا، اس سے آگے نسل نہ چل سکی. دوسری کیا نام تھا زینب کی بیٹی کا نام؟ بات تھوڑا سا بولیں گے نام. امامہ. آقا کی نواسی کا نام امامہ، زینب کی بیٹی. آئے ہائے ہائے ہائے، میں صدقے جاؤں آقا کی نواسی کے، سیدہ امامہ کے. یہ بچی بڑی ہوئی، اپنی عمر کے اس حصے کو پہنچی
کہ جس کو ہم جوانی کا حصہ کہتے ہیں. اب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح میں میرے آقا کی بیٹی ہے. ایسے نا بھائی, نام ہے فاطمہ. یہ جو امامہ ہے یہ فاطمہ کی بھانجی ہے. ایسے نا بھائی, بڑی بہن کی بیٹی ہے, نام ہے امامہ. جب سیدہ فاطمہ کا انتقال ہونے لگا تو سیدہ فاطمہ نے فرمایا, اے علی میری ایک وصیت ہے. میری کیا ہے؟ ایک وصیت ہے. سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ جی ضرور فرمائیں, میں آپ کی وصیت پہ ضرور عمل کروں گا. تو سیدہ فاطمہ نے فرمایا کہ یہ جو میرے بچے ہیں نا, جب سیدہ فاطمہ کا انتقال ہوا اس وقت امام حسن بھی چھوٹے تھے, امام حسین بھی چھوٹے تھے, سیدہ زینب بھی چھوٹی تھی, سیدہ ام کلثوم, علی کے یہ چاروں بچے چھوٹے چھوٹے تھے. سیدہ فاطمہ نے کہا, اے علی میرے انتقال کا وقت قریب ہے, میں یہ چاہتی ہوں, یہ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ بچوں کی پرورش کے لیے کوئی سگی رشتہ دار آئے. سیدہ فاطمہ نے فرمایا کہ میرے بعد اے علی اگر تو نکاح کرے تو سیدہ امامہ میری بھانجی سے کرنا. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ کی وفات کے بعد سیدہ امامہ سے نکاح کیا. سیدہ امامہ سے نکاح کیا. اب اندازہ لگاؤ, آقا کی بڑی بیٹی سیدہ زینب علی المرتضیٰ کی سالی بھی لگی, علی المرتضیٰ کی ساس بھی لگی. کیسا رشتہ ہے. لیکن سیدہ امامہ سے آگے اولاد نہیں ہوئی تو آقا کی بڑی بیٹی کی نسل آگے نہ چلی. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ سیدہ رقیہ دوسری بیٹی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئی, اللہ نے ایک بیٹا دیا, نام رکھا زید. یہ بچہ 6 سال کا فوت ہو گیا تو آقا کی دوسری بیٹی سے بھی اولاد, بڑی بیٹی سے بھی نسل نہ چلی, دوسری بیٹی سے بھی آقا کی نسل. آقا کی تیسری بیٹی ام کلثوم, اس کی اولاد نہ ہوئی تو آقا کی تیسری بیٹی سے بھی نسل نہ چلی. آقا کی چوتھی بیٹی, میں اب اپنی گاڑی کو بالکل عروج پہ, انتہا پہ لگانے لگا ہوں, توجہ. آقا کی 3 بیٹیوں سے نسل مان رہے ہو بھائی انشاءاللہ تعالی. آقا کی چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ نے سیدہ فاطمہ سے نسل کو چلایا. بیٹا دیا حسن, پوری کائنات میں سید ملیں گے حسنی, بولو بولو بولو. اب بیٹا دیا حسین, کائنات میں آپ کو سید ملیں گے حسینی. اب بھنگی کہتا ہے, بھنگی کہ اگر 4 بیٹیاں تھی تو 3 بیٹیوں کی اولاد دکھاؤ. میں کہتا ہوں بھنگی, تینوں کی نسل آگے نہیں چلی. تاریخ پڑھ, تینوں کی نسل آگے نہیں چلی. جن کی چلی ہے تو یہ دکھا رہا ہوں. بھائی سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ بڑا ہے, بوڑھا ہے, جوان ہے, بچہ ہے, یہ فقیر کی بات یاد کر کے جائے. ہاں, آقا کی 3 بڑی بیٹیوں کی نسل دنیا میں ملتی بھی اس لیے نہیں ہے کہ چلی نہیں ہے. فاطمہ الزہرا کی نسل چلی ہے اس لیے ملتی ہے. وہ لوگوں کو پاگل کرتا ہے بھنگی, کہتا ہے کہ دیکھو اگر آقا کی 4 بیٹیاں تھی تو باقیوں کی اولاد دکھاؤ دنیا میں. اور میں نے کہا پاگل بھنگی, پی پی کے طرح دماغ خشک ہو گیا, باقی 3 کی نسل اللہ نے چلائی نہیں ہے, چلی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. اور یہاں پر رک کے ایک اور عقیدہ سمجھاؤں گا, سمجھو گے یا نہیں؟ یاد رکھو گے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ. میرے آقا کی وفات کے آخری سال 10 ہجری میں ایک واقعہ ہوا جس کو عام مباہلہ کہتے ہو, ہے جی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عیسائیوں سے مباہلہ کیا. عیسائیوں نے کہا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. اے محمد تو بھی اپنے بچوں کو لیا, ہم بھی لے آتے, تو اپنی خواتین کو لیا, ہم بھی لے آتے, تو اب خود بھی آ جا, ہم بھی آ جاتے. ایک جگہ پہ اکٹھے ہوں گے اور مباہلہ کریں گے. جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا, جو جھوٹا ہوگا آسمان سے آگ آئے گی اس کو جلا دے گی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لائے. میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج کو بھی اکٹھا کیا, صحابہ کو بھی اکٹھا کیا, اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی بلایا. اب بھنگی کہتا ہے اگر 4 بیٹیاں تھی تو 4 کو کیوں نہیں بلایا؟ سمجھ آئی آپ کو؟ 10 ہجری میں یہ واقعہ ہوا. کب؟ آقا کی وفات کے آخری سال میں. بھنگی کہتا ہے کہ 4 بیٹیاں تھی تو 4 کو کیوں نہیں بلایا؟ او پاگل بھنگی, تو چکر اس کو دے گا جس کو پتہ نہ ہو. یہ تو سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں. پڑھے لکھے ہو یا نہیں ہو بولو؟ آقا کی بڑی بیٹی کا انتقال ہوا 6 ہجری میں, اس سے چھوٹی بیٹی کا انتقال ہوا 2 ہجری میں, اس سے چھوٹی بیٹی کا انتقال ہوا 8 ہجری میں.
10 ہجری میں تو 3 بیٹیاں فوت ہو چکی ہیں. یار تھوڑا سا تو اونچا بول دو. تو 10 ہجری میں تو 3 بیٹیاں تو ہیں ہی نہیں. بھنگی لوگوں کو چکر دے رہا ہے کہ دیکھو جی 4 ہوتی تو 4 کو بلایا جاتا. اور بھائی 3 تو فوت ہو چکی ہے. ایک بیٹی تھی سیدہ فاطمہ. میری بات ختم ہے. اللہ آپ کی عمر میں برکت دے. یہ باتیں یاد رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. آقا کی کتنی بیٹیاں؟ 4. آقا کی کتنے بیٹے؟ قرآن پاک کی آیت کا حکم ہے 22واں سپارہ سورۃ الاحزاب. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب آپ اپنی بیویوں کو بھی کہہ دو اور اپنی بیٹیوں کو بھی کہہ دو. اگر ایک بیٹی ہوتی اللہ کہتا اپنی بیٹی کو کہہ دو. اللہ کہہ رہا بیٹیوں کو. یہ قرآن کی آیت نظر نہیں آتی. اصل بات یہ کہ قرآن مانے گا تو بات مانے گا نا.